بتانا چاہتے ہیں کہ انتہا کے سارے پیمانے مکمل طور پر اپنی حد کو پہنچ چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو یہ شہر مجبور ہو کر ان آئین کو، قانون کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے۔ تو درخواست یہ ہے کہ 15 سال کے بعد جس حکومت کی وجہ سے یہ حالات تھے اب نہیں ہے وہ، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ آئیں اور بتائیں کہ وہ انصاف کیسے دلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ آئیں اور کھل کے بتائیں کہ ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ اچھا خالد بھائی یہ بتا دیں کہ شہر میں فاروق بھائی کو بات کریں گے؟ ایک منٹ فاروق بھائی، 1 منٹ کر لیں، 1 منٹ کر لیں فاروق بھائی، 2 منٹ کی بات۔ دیکھیں خالد بھائی نے کافی سنجیدگی سے روشنی ڈالی ہے کراچی کے حالات پر خاص طور سے۔ ویسے تو پورا صوبہ گزشتہ 15 سالوں سے جس عذاب میں تھا اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں اور آج بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہی افراد ہیں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی روزانہ آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں، وہی لیگیسی ہے، وہی معمولات ہیں اور اسی طرح صوبے کو چلایا جا رہا ہے اور انصاف کی دور دور تک کوئی توقع نہیں۔ اب ہم یہ آتش زدگی کا جو واقعہ ہے عرشی اپارٹمنٹ اور عرشی مارکیٹ میں، اس سے 5 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن اس سے زیادہ یعنی انسانی جانوں کا تو کوئی مول نہیں، لیکن جو مال و متاع، لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی اور پھر گھروں میں جو سامان رکھا تھا، یہ لوگ تو جیسے ہی دھواں آیا زیادہ تر لوگ تو اپنے گھروں سے نیچے اتر کر آ گئے۔ اب حکومت کا، انتظامیہ کا اور ایم کیو ایم کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی رہنما یا کارکن یہاں موجود نہیں، انتظامیہ موجود نہیں، کمشنر موجود نہیں، ڈی سی موجود نہیں، وزیر اعلیٰ موجود نہیں، جو ان کو دلاسا دے کہ ان کے گھر کا سامان محفوظ ہے۔ انہیں بہت جلد اپنے گھروں میں ایک ایک کر کے فیملی کو لے جایا جائے گا اور جو ان کا مال متاع ہے وہ محفوظ ہے، وہ انہی کی امانت ہے اور انہی کو ملے گا۔ اس بارے میں کوئی حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے تسلی دینے والا نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ رکے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ مسئلہ یہ ہے، اور اب جو مشکل درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ اب آگ بجھانے کا انتظام نہیں، لوگوں کو ابھی نیچے بیٹھے ہوئے ان کی آباد کاری کہاں ہے؟ دکانیں جو بند ہیں، ابھی تو آر جے مال کی دکانیں بند ہیں، وہ دکانیں نہیں کھلی، وہ تباہ حال ہیں، برباد ہیں، ان کو کیسے آباد کریں گے؟ یہ سوالات صرف حکومت سے نہیں بلکہ ریاست سے بھی ہیں۔ لوگ تنگ آ رہے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں، وہ ملک سے جو ان کی وابستگی ہے وہ بیگانے ہو گئے ہیں، لا تعلق ہو گئے ہیں، ان کا نہ ملک سے تعلق رہا، نہ صوبے سے، نہ شہر سے۔ یہ لوگوں کو بے حس بنایا جا رہا ہے، یہ معاشرہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے کوئی ہماری آواز سنے، کراچی والوں کی آواز سنے۔ دیکھیے ہم ایک بات عام تو یہ کہ یہاں پر انیس قائم خانی بھائی بھی ساری رات تقریباً رہے ہیں، رؤف صدیقی بھائی بھی رہے ہیں، موہت بھائی، ریحان، ہماری پورا سیکٹر رہا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنان بھی رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا ہم اجنبی شہر میں، یہاں پہ کس کی حکومت ہے؟ کس سے اپنے لوگوں کے لیے ہم مانگے؟ یہ سارے لوگ، یہ سارے جانے پہچانے چہرے، ان کو اپنے لوگوں سے جو حادثے میں
زخمی ہوئے ہیں, جو حادثے کا شکار ہوئے ہیں, جن کے لوگ آج کل ایک جلی ہوئی لاشوں کی شکل میں یہاں سے نکلے ہیں, ان تک اگر ان کو نہیں پہنچنے دیا گیا تو پھر بات کیسے بنے گی؟ ایسے کوئی چھوٹا سا حادثہ کوئی بہت بڑے سانحے میں تبدیل ہو سکتا ہے. جناب عالی رویوں سے, قبضے کا رویہ مت رکھیں شہر سے. علی بھائی کو بات کریں گے. کلیئر کر دیجیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 35 سال سے آپ نے بات کی تو 35 سال میں کون سے 15 سال یعنی 15 سال سے آپ نہیں ہے نا سر. میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ 35 سال میں جو کہا جا رہا ہے کہ ہر حکومت کے ساتھ رہی ہے, اس کے باوجود بھی آج انصاف کی بات کر رہی ہے. اس لیے کر رہے ہیں, اس لیے بالکل کلیئر کر رہے ہیں. کلیئر یہ ہے کہ 2008 میں نہیں تھا یہ شہر ایسا. اس شہر کی مثالیں دی جا رہی تھی پوری دنیا میں. سمپل فارمولا یہ ہے, 2008 کا دیکھو اور ابھی دیکھو. یہ 15 سال سے ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اس شہر کو تو آپ نے پراپرلی 5-8 سال تک میئر بھی نہیں دیا ہے. جب ایم کیو ایم کے پاس اختیار مینڈیٹ کے ساتھ اختیار رہا ہے, یہ شہر ایسا نہیں رہا ہے. اس پہ انصاف کرنے کی ضرورت ہے. جی خالد بھائی یہ بتاتے ہیں کہ حکومت سندھ کی جانب سے وزیر عظمیٰ کراچی کی جانب سے بڑے دھوم دھڑکے سے 1112 کا افتتاح کیا گیا, تو کہا گیا تھا کہ ہر مقامی طور پہ یہ ادارہ کام آئے گا. لیکن کل جب آگ لگی, اس سے پہلے بھی جب آگ لگی, نہ ہی فائر بریگیڈ یہاں پر تجربے کار عملہ تھا, نہ ان کے پاس سامان کے, نہ 1112 کے لوگوں نے یہاں پر کوئی امدادی کارروائی کی. اگر بر وقت امدادی کارروائی ہو جاتی تو اس بلڈنگ کو جلانے سے بچایا جا سکتا. تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے, حکومت کی جانب سے روانی جماعت کی جا رہی ہے. 8 لوگ یہاں پر چشمہ پوشی کی حالت میں بیٹھے. 1112 اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ 1112 سے زیادہ یہ 9-2-11 والے حکمرانی ہیں. جب مشکل وقت دیکھتے ہیں, جب چھٹی کا دن ہوتا ہے, یہاں پر نہیں ہوتے یہ لوگ. یہاں پر تو وہ بھی نہیں چل رہے ہوتے, سگنلز بھی نہیں چل رہے ہوتے. یہ قوم کے لیے سگنل ہے کہ اگر یہ حالات رہے تو مشکل ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کو, جو اس شہر کے بیٹے ہیں, جو انصاف کے ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں, ان کو آ کر سچ بولنا ہوگا. اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ایک ماہر سے ایک پپٹ ہے, تو اس کے بارے میں شہر کو بتا کر اور اصل حکمرانوں کو بولے تم آگے سامنے چلاؤ. یہ 15 سال سے جن لوگوں نے حکمرانی کی ہے, ان سے اگر حساب کتاب نہیں لیا گیا, جن کو 22,000 ارب تو صرف اس شہر کے ٹیکس کی شکل میں ملے ہیں 5 سال میں, ورنہ اربوں خربوں ڈالرز کمانے والوں سے حساب نہ لیا. اس شہر نے اپنا حق پورا کیا ہے. ٹیکس دینے سے زیادہ کوئی بڑی وفاداری نہیں ہے. دنیا میں بڑے وی آئی پی اور امپورٹنٹ لوگ وہی کہلاتے ہیں, وہی قومیں کہلاتی ہیں, وہی شہر کہلاتے ہیں. انہی کو پرچم استقلال دینا چاہیے, جو بڑی ہمت سے اس غربت میں بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا ابھی الیکشن میں ایم کیو ایم کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں؟ جناب الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ بعد میں بات یہ کل کرتے ہیں. ایک بات آپ کی خواہش کو دوبارہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک بات سے 2008 میں کراچی دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا 12واں شہر تھا, اور آج دنیا کا ناقابل رہائش 4تھا بدترین شہر ہے. یہ یاد رکھیں.